السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کی پریشانی کو رفع فرمائے۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے آپ کا مدرس حاضر خدمت ہے۔ آج نماز میں شامل ہونے سے پہلے کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ جو ہے نا اچھے طریقے سے دھونے چاہیے۔ ہاتھ دھو کر پھر کوئی کام شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات سوتے اور بیدار ہوتے تو سب سے پہلے جو کام کرتے وہ مسواک فرماتے۔ تو یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، اور مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور مسواک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک، اس کا فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی رضامندی ہے، یعنی مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے مسواک کرنے کی، کہ مسواک کرنے سے کی ہے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضامندی اس بات میں ہے کہ مسواک کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میری امت پر یہ کام مشکل نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ یا ہر نماز کے ساتھ جب بھی وضو کریں تو یہ مسواک لازمی کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں فرمایا، فضیلت فرمائی ہے، یعنی بغیر مسواک کے وضو کریں، وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن جو ہے نا مسواک جو ہے نا یہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، مسواک کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم وضو کریں گے، کہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ جہاں تک دھونے کا حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو کوئی عضو خشک نہ رہے۔ ہاتھ دھونے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا ہے، اور بازو دھونے ہیں کونیوں سمیت دھونے ہیں اچھے طریقے سے۔ چہرہ دھونا ہے، یہ مکمل جو ہے نا کانوں کی سائڈوں تک، کانوں کے آگے والی سائڈوں تک، اور مکمل نیچے ٹھوڑی وغیرہ، اور مکمل اچھے طریقے سے، اور داڑھی کا ایک چلو پانی لے کر یہ نیچے سے داڑھی میں خلال بھی کرنا ہے۔ یعنی اسی طرح دونوں پاؤں ہیں، خصوصاً پاؤں کی ایڑیاں، ویل للعقاب من النار، جو ایڑیوں کی جو ہے نا ایڑیاں پیچھے سے خشک نہ رہے، کیونکہ پیچھے سے ایڑی نظر نہیں آتی، اس لیے اچھے طریقے سے جو ہے نا ایڑیوں کو اور پھر پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرے، تاکہ انگلیوں کے درمیان بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جتنے اعضاء ہیں جن کو ہم وضو میں دھوتے ہیں ان میں سے کوئی عضو خشک نہ رہے۔ خواتین کے متعلق یہ ہے کہ وہ ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں، نیل پالش جو ہے نا یہ آج فیشن میں میک اپ کرنے والی، اپنا خوبصورتی اختیار کرنے والی جو مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہیں وہ نیل پالش لگاتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی نیل پالش کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جو ہے نا پکی نیل پالش ہوتی ہے، وہ ناخنوں پر لگائیں اترتی ہی نہیں، ایسی نیل پالش تو لگانی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں کہ آپ لگائیں گے، آگے نماز کا ٹائم آ جائے گا، آپ نے وضو کرنا ہے اور وہ اترے گی نہیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگا، آپ کے دین میں خلل آ گیا۔
جو دو دین کے معاملات میں اللہ کی عبادت میں جو چیز درمیان میں آ جائے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ تو حرام ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، زیب و زینت کے لیے اگر کوئی ایسی نیل پالش ہے کہ جو لگائیں اور وہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں وہ اتر جاتی ہے، یا اس کو لگانے کے بعد آسانی کے ساتھ اس کو ناخن کے ساتھ اتارا جائے، وہ آسانی کے ساتھ، یا دھونے کے ساتھ آسانی کے ساتھ اتر جاتی ہے، تو بطور زینت لگا سکتی ہے عورت، لیکن وضو کرنے سے پہلے یہ ناخن مکمل صاف ہونے چاہیے۔ اب مکمل ناخن صاف کی ہیں، ایک ناخن ہے اس میں کچھ جگہ پہ وہ نیل پالش جمی رہی، نہیں اتری، وہاں پانی نہیں پہنچے گا، وضو نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچیاں چھوٹی ہیں جن پر نماز فرض نہیں، 7 سال سے چھوٹی ہیں، وہ لگا لیں، اور جو 7 سال سے بڑی ہماری بیٹیاں ہیں یا ہماری مائیں بہنیں ہیں تو وہ اجتناب کریں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ خوبصورتی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یقین کریں کہ ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور ہمارے گھر کو چلانے والی ہماری بیویاں، میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھا کھانا پکاتی ہے، جو گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلاتی ہے، اور جس کی زبان، جس کا اخلاق اچھا ہے، سب اس کی عزت احترام کرتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو بہت زیادہ میک اپ کرتی ہیں، بن سور کر رہتی ہیں، لیکن ان کی زبان سے سب تنگ ہے، ان کے اندر تکبر ہے۔ منہ پر لوگ اور ہوتے ہیں، جب وہ چلی جاتی ہیں تو پیچھے سے کہتے ہیں کہ یہ بہت بری عورت ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ تو کیا فائدہ ایسی بناوٹ بنانے سے کہ جس سے لوگ ہی تنگ ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ زیب و زینت میں یہ نیل پالش آتی ہے، لگانے کی اجازت اس شرط میں ہے کہ نماز سے، اگلی نماز آنے سے پہلے پہلے وہ اتر جائے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی بچیاں جو ہے نا، جو 7 سال سے چھوٹی ہیں، وہ لگا لیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک یہ بھی بات ہے، جو چھوٹی بچی 3-4 سال سے 6 سال تک، 7 سال تک جو لگا کر وہ اتنی عادی ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں اس عادت کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی بہنیں بیٹیاں ناخن بڑے لمبے رکھتی ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ ناخنوں کو اترانا یہ فطرت میں سے ہے، ناخن بڑے نہیں رکھنے چاہیے۔ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، ان سے گزارش ہے کہ ناخن ہر جمعے کو کاٹا کریں، ہر جمعے کے دن، یا جب بھی بڑے ہو جائیں۔ بعض کے ناخن دیر سے بڑے ہوتے ہیں، بعض کے جلدی بڑے ہوتے ہیں، تو ناخن بالکل برابر رکھنے چاہیے۔ ناخن لمبے رکھنے والی جو بہنیں ہیں، بعض ماشاءاللہ وہ عامل ہیں، ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں، اطاعت شعار ہیں، پرہیزگار بہنیں مائیں ہیں، لیکن وہ دونوں ہاتھوں میں سب کے ناخن تراشتی ہیں، صرف ایک ناخن جو ہے نا رکھ لیتی ہیں، کہتی ہیں یہ ضرورت کے پیش نظر ہمیں ضرورت نہیں۔ وہ بھی برابر کریں، کیونکہ فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ ناخنوں کو کاٹا جائے۔ آخر میں موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بالاتفاق موزوں کے اوپر مسح کرنا، سب کہتے ہیں کہ موزوں کے اوپر مسح جو ہے نا وہ جائز ہے، کریں۔ اور جرابوں کے اوپر بعض علماء کرام جو ہے نا، وہ صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل دیتے ہیں کہ جرابوں پر بھی مسح ہو جاتا ہے۔ میرے علم کے مطابق یہی ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ جوربین، تو بعض کہتے ہیں نہیں جی جوربین وہ یعنی وہی موزوں کو ہی کہتے تھے اس دور میں۔ خیر ان کی ایک اپنی تعویل ہے، ہمارے بھائی ہیں، سب بھائی ہیں ہم نے دین کو سیکھنا ہے مل کر، اور عمل بھی مل کر کرنا ہے۔ تو یہاں پر میری گزارش ہے، یہاں اس مسئلے میں لڑائی جھگڑا تنازع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھائی یہ سردیوں کے لیے یا کسی ہوا یا مٹی کے بچاؤ کے لیے کوئی بھی لگائیں، لیکن اکثر جرابیں جو ہے نا سردیوں میں پہنی جاتی ہیں، اور گرم موسم میں بھی وہ پہنتے ہیں، جو شوز وغیرہ پہنتے ہیں نا ان میں جرابیں وہ لازم ہوتی ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا معاملہ، جھگڑے کا معاملہ پیدا نہ کرے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، وہ موزے استعمال کرے اور مسح کرے۔
اور دوسرے بھائی جو کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جو ہے نا یہ جائز ہے، تو وہ چاہے موزے پہنے اور مسح کریں، چاہے جرابے پہنے اور مسح کریں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم بڑے بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا کرنا، یہ کام چھوڑ دیں میرے بھائیوں۔ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، سب نے اللہ کی جنت میں جانا ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دن رات محنت کوشش ان کی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات مانی، ہم نے رسول اللہ کی بات مانی، تو وہ چھوٹے موٹے یہ جھگڑے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، نفرت نہ پیدا کریں۔ جو موزے پہنے وہ اس کے اوپر مسح کریں، جو جرابے پہنے وہ اس کے اوپر مسح کر لیں۔ اب ان کی مدت کتنی ہے؟ جو مقیم ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ کریں کہ اگر وضو کر کے موزے یا جرابے پہنے تو 5 نمازیں اس کے اوپر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی نماز تو ویسے وضو کر کے پڑھی ہے، پہلی نماز ہم جب پہنتے ہیں، پہننے کے بعد مسح کرنا ہے نا جب، تو ہم 5 نمازوں کے لیے مسح کر سکتے ہیں جرابوں پر۔ اور اسی طرح جو مسافر ہے، سفر میں ہے، وہ 3 دن اور 3 راتوں تک جرابوں پر اور موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر اختلاف بھی ہو جائے تو اختلاف مسائل میں ہو جاتا ہے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، آپس میں محبت، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہم دیکھیں مسلمان ہیں، جو بندہ اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا تو وہ اللہ کا مقرب ہے، ایک دوسرے کا احترام نہ چھوڑیں۔ ہاں تحقیق ہے، جس کے پاس رسول اللہ کی دلیل اور حدیث آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب دیوانے ہیں رسول اللہ کی حدیث کے، ہم پروانے ہیں نبی پاک کے، ہم اللہ کی توحید کے پروانے ہیں۔ تو بھائیو، جب قرآن کی آیت آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی صحابی کا عمل آ جائے، تو رسول اللہ کا عمل آ جائے، ہمارے لیے دیکھیں نا، رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اور صحابہ کرام نے دین رسول اللہ سے سیکھا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے کام کیے ہیں۔ تو بھائیو، ہمارے لیے حجت ہے صحابہ کرام کا عمل۔ اگر صحابہ کرام کا کوئی عمل آ جائے تو اس پر بھی ہمیں یعنی رخصت ہو جاتی ہے، تو ہمیں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، ہم سب نے مل کر رہنا۔ یقین کریں، ایک گھر کے اندر اگر 2-4 بہنیں، 2-4 بھائی ہیں تو ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اختلاف تو یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف اس کو گھر سے نکال دینا، نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری مساجد، ہمارا قبلہ، ہمارا قرآن، ہمارا اللہ، ہمارا نبی ایک ہی ہے، اور 2 نہیں ہیں۔ تو بھائیو، محبت پیدا کریں، نفرتوں کو نکال دیں۔ اب ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی موزے پہنتا ہے یا جرابے پہنتا ہے تو اس کے بعد وہ جنبی ہو جاتا ہے، اس کو احتلام آ جاتا ہے، یا یعنی یہ ایک ایسی نجاست ہے، اس کے لیے نہانا ضروری ہے۔ تو جب وہ نہائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا یہ یعنی جب جنبی ہو جائے تو پھر وہ اپنے موزے، اپنی جرابیں اتارے گا اور غسل کرے گا۔ اسی طرح جو ہے ہماری بہنیں ہیں، اگر کسی کوئی حیضہ ہو جاتی ہے تو صاف ظاہر اس حالت میں اس کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا، اور اس کو ضروری ہے کہ اس کے اوپر نماز جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس دوران اگر روزے آ جائیں تو پھر دوسرے دنوں میں روزے اس نے رکھنے ہیں، نماز معاف ہے، تو وہ جو ہے نا وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جو میرے بھائی جن کو احتلام ہو جائے، سوتے ہیں احتلام ہو گیا ہے، تو وہ پھر ان کو نہانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی مباشرت کا مسئلہ ہے، اپنی وائف کے پاس مباشرت کے لیے چلا جائے تو پھر اس کے لیے وہ جرابیں اور موزے اس کو اتارے گا اور نہائے گا مکمل، ٹھیک ہے نا۔ دوبارہ نہا کر تو پھر وہ جرابیں اور موزے پہنے، پھر اس کے اوپر وہ اگر مقیم ہے تو وہ اس پر 1 دن اور 1 رات 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میں جتنے مسائل یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھوں گا، تو سب بھائی کوشش کریں کہ ہم نے ساری امت کو جمع کرنا ہے، ساری امت کو جمع کرنا۔ بھائیوں،
ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ بہت بڑی عظیم مسجد بنا دیں، اس میں ایک امام ہو اور 2 پیچھے نمازی ہوں، تو مسجد 1 ایکڑ کے اندر ہو، بتائیں اس میں کیا رونق ہے؟ ایسا امام، ایسا خطیب، ایسا مدرس مسجد میں ہونا چاہیے جو قرآن کو اس انداز سے پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کا حق ادا کرے کہ مسجد میں دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں وہ سب مسجد میں آ جائیں اور مسجد بھر جائے، نمازی اللہ کو یاد کریں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، اعتکاف کریں، تو پھر دیکھیں اس محلے پر، اس مسجد کے ارد گرد پر کتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بھائیو یہ یاد رکھنا، میں کسی فرقے کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پر اور اس کے رسول پر جمع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے اور ہم نے رسول اللہ کی بات، اور صحابہ کرام نے جس طرح رسول اللہ کی بات کو مانا ہے ہم نے ویسے ہی ماننا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔